یہ بات ہے 10 جون 2000 کی، جب لندن کا مشہور ملینیم پل اپنی تعمیر کے بعد پہلی بار عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے لوگ اس آئیکونک پل کی تعمیر کے مکمل ہونے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، لہٰذا جب اس کو کھولا گیا تو پہلے دن ہی سب نے اس کو استعمال کرنا چاہا۔ یہ پل صرف پیدل چلنے والوں کے لیے لندن میں دریا ٹیمز کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس پر لوگوں نے چلنا شروع کیا، ملینیم پل بری طرح سے جھولنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ پہلے 2 دن تک پولیس نے سب کو اس پل پر بھیڑ لگانے سے روکا، لیکن 2 دنوں بعد اس کو دوبارہ اگلے 2 سالوں تک بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد لندن کا یہ مشہور پل دنیا کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس کو بنانے والے تمام انجینئرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر اتنا مضبوط پل صرف چند لوگوں کے چلنے سے کیسے ہل سکتا ہے۔ اس کا سبب کچھ ایسا تھا کہ جو انجینئرز پہلے سے ہی پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس نے قدرت کے قوانین کے خلاف جانا اور فزکس کی سب سے بڑی معمہ کو چیلنج کرنے کی جرات کی۔ پاکستان پلس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج سے تقریباً 192 سال پہلے 1831 میں برطانوی فوج کے کچھ سپاہی پریڈ کر کے نارتھ انگلینڈ میں واقع بروٹن سسپینشن پل کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ سپاہیوں کے قدموں کی ہم آہنگی کی وجہ سے بروٹن سسپینشن پل گر گیا، جس میں 7 سپاہی دریا میں جا گرے اور کافیوں کو گہری چوٹیں بھی لگی، جس میں خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی کی جان تو نہیں گئی، لیکن اس دن کے بعد برطانوی فوج نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی پل کو عبور کرتے وقت ایک ساتھ اور پریڈ کر کے نہ گزریں۔ یہ نہ صرف برطانوی فوج بلکہ اگلے کئی سالوں تک دنیا بھر کی ملٹری کی مشق رہی، بلکہ کہیں کہیں تو آج تک اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ تو سپاہی تھے جن کے ایک ساتھ چلنے والے قدموں نے بروٹن سسپینشن پل کو گرایا، لیکن لندن کے ملینیم پل کی فوٹیج میں دیکھا جائے تو ایک عجیب چیز نوٹس کرنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر چلنے والے لوگ تو کوئی سپاہی ہی نہیں، لیکن ان کے قدموں کے نشان اتنے زیادہ ہم آہنگ کیوں ہیں؟ اور 21ویں صدی میں بننے والا یہ جدید پیدل پل ان کی ہم آہنگی برداشت کیوں نہ کر پایا؟ اس بات کا جواب ہمیں 350 سال پہلے ہوئے ایک تجربے سے ملتا ہے۔ 1665 کی ایک مشہور ڈچ فرسٹ کرسچین ہوگز نے دنیا کی سب سے پہلے پینڈولم گھڑی بنائی تھی۔ ان کا مقصد سمندر میں سیلرز کو بتانا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں۔ پہلے دور میں سیلرز سمندر میں لوکیشن کا اندازہ سورج یا ستاروں کی پوزیشنز کو دیکھ کر لگاتے تھے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے لیٹیٹیوڈ یعنی نارتھ ساؤتھ پوزیشن تو پتہ چل جاتی تھی، لیکن اگر ان کو ایکوریٹ ٹائم کا پتہ چلتا تو اس سے ان کو لانگیٹیوڈ یعنی اپنے ایسٹ ویسٹ کی لوکیشن کا بھی پتہ چل سکے گا۔ اس دور میں جو گھڑیاں ہوتی تھیں وہ ایک دن میں 15 منٹ تک یا تو آگے تو یا تو پیچھے ہوتی تھیں، یعنی وہ اس کام کے لیے بیکار تھیں۔ ہوگز کی بنائی ہوئی پینڈولم گھڑی میں دن میں صرف 15 سیکنڈ تک آؤٹ ہوتی تھی۔ ہوگز کا پلان تھا کہ وہ ایک شپ میں پینڈولم گھڑی ہیوی ویٹ کے ساتھ لٹکائے گا تاکہ سمندری لہروں کی وجہ سے پینڈولم گھڑی کی حرکت بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور اگر ایک خراب ہو جائے تو بیک اپ پہ گھڑی بھی موجود ہو۔ ان پینڈولم گھڑیوں کو چیک کرنے کے لیے ہوگز نے پہلے دونوں کو اپنے گھر پر ہی ایک لکڑی کے ساتھ لٹکایا، دونوں گھڑیوں کو ایک ساتھ کر کے سٹارٹ کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ دونوں گھڑیاں آپس میں ہم آہنگ ہو گئی ہیں، یعنی سنکرونائز ہو گئی ہیں۔ بائیں والی گھڑی کا پینڈولم بائیں والی گھڑی کی طرف جھول رہا ہے، دائیں والی گھڑی کا پینڈولم دائیں کی طرف۔ ہوگز کو گھڑیوں کا عجیب و غریب رویہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ سے دونوں گھڑیوں کی حرکت کو ہلایا، لیکن 30 منٹ بعد وہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ ہوگز کا خیال تھا شاید ان دونوں کے درمیان ہوا کے دباؤ کا کوئی تعلق ہے، لہذا انہوں نے دونوں گھڑیوں کے درمیان ایک کارڈ بورڈ رکھ دیا، لیکن 2 منٹ بعد وہ گھڑیاں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئیں۔ پھر آخر انہوں نے دونوں گھڑیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، ایک کو ایک کرسی سے لٹکایا اور دوسری کو دوسری کرسی سے۔ تب جا کر انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ گھڑیوں کا یہ انوکھا تعلق اب ٹوٹ چکا ہے، پر جب یہ دونوں ایک ہی جگہ سے لٹکی ہوئی تھی تب ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اس ویڈیو میں 32 میٹرونومز کو ایک ٹیبل پر رکھ کر الگ الگ وقت پر شروع کیا گیا ہے۔ شروع میں ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، لیکن صرف 2 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 32 کے 32 میٹرونومز حیرت انگیز طور پر خود بخود آپس میں ہم آہنگ ہو گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو گئے ہیں، جبکہ بظاہر ان کا اس ٹیبل کے علاوہ آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہم آہنگی کا یہ تعلق صرف غیر جاندار چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ جگنو
جن کو ہم فائر فلائز کہتے ہیں، یہ بھی آپس میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں۔ تحقیق میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ جب جگنو ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سارے آپس میں ہم آہنگ ہو کر ایک ساتھ چمکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک جگنو دوسرے سے اتنا قریب ہو کہ وہ اس کی روشنی دوسرے تک پہنچ سکے۔ اگر یہ آپس میں دور دور ہوں گے تو یہ روشنی کرنے کی ہم آہنگی آپس میں ٹوٹ جائے گی۔ ایک علاقے میں جتنے زیادہ جگنو ہوں گے اتنا زیادہ چانس ہوگا کہ وہ سارے آپس میں ہم آہنگ ہو کر روشنی کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہم انسان بھی کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ناظرین ایک پرفارمنس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں۔ شروع میں ہر کوئی اپنی اپنی فریکوینسی کے ساتھ تالیاں بجا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی نے بھی ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن سب نے اپنی تالیوں کی فریکوینسی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا۔ ہم آہنگی کا یہ فنومینا ایک یا دو چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر دل کی مثال لی جائے تو ہمارا دل ہمارے جسم کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلتا ہے۔ ایک انسان اگر تیز دوڑے گا تو اس کے دل کی دھڑکن فوراً اس کے ساتھ تیز ہو جائے گی، کیونکہ دل کو آکسیجن سے بھرپور خون دماغ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر دل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی ہم آہنگی جسم کے ساتھ نہیں مل پاتی۔ اس کو بے ترتیب دھڑکن یا پھر میڈیکل ٹرمز میں ایریزیمز بھی کہتے ہیں۔ اس حالت میں دل کی دھڑکن یعنی اس کی رفتار خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اب دل زیادہ خون تو پمپ کر رہا ہے، لیکن پھیپھڑوں سے زیادہ آکسیجن نہیں مل پا رہی، تو کیا ہوگا؟ دماغ کو زیادہ خون اور آکسیجن ملے گی، اور اس صورتحال میں انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دل کی دھڑکن خود بخود آہستہ ہو جائے تب بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ یعنی کم ہم آہنگی نقصان دہ ہے، لیکن زیادہ ہم آہنگی بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اب ان تمام مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ملینیم پول کو دیکھتے ہیں۔ ہوا یوں، جب یہاں اتنے سارے لوگوں نے ایک ساتھ چلنا شروع کیا تو اپنے آپ کئی لوگوں کے قدم ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو گئے۔ ملینیم پل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ اس کی کیبلز نے پل کو سائڈ سے سپورٹ دے رکھی تھی، نہ کہ اوپر سے۔ سول انجینئرنگ اور خاص طور پر اسٹرکچرل انجینئرنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ فٹ برج کی ڈیزائننگ کے دوران اس کی ریزوننس فریکوینسی کو انسانوں کی قدموں کی فریکوینسی کے برابر نہیں رکھا جاتا۔ جب ایک جولے پر بیٹھ کر ہم اپنی ٹانگوں کو جولے کی فریکوینسی کے ساتھ ساتھ آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو جولا اپنے آپ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ملینیم پل پر لوگ ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے تو ان کی فریکوینسی پل کی فریکوینسی سے میچ کر گئی، اور پل پہلے تھوڑا سا جھولنا شروع ہوا کیونکہ پل کی کیبل سائڈز پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے پل کی موومنٹ سائڈ میں جاتی۔ اس سائڈ موومنٹ کی وجہ سے اب لوگوں نے بھی خود کو بیلنس کرنے کے لیے سائڈ میں چلنا شروع کر دیا، اور پھر ریزوننس کی وجہ سے پل کی موومنٹ کسی جھولے کی طرح تیز سے تیز ہوتی گئی۔ جب یہ مسئلہ اچھی طرح سے تشخیص ہو گیا تو پھر انجینئرز نے ملینیم پل پر کل 89 شاک ایبزاربرز انسٹال کیے۔ انرجی کو بکھیرنے کے لیے 37 اور ورٹیکل موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 52 شاکس ایبزاربرز انسٹال کیے گئے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد فروری 2002 میں ملینیم پل کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ کیا گیا۔ کمپنی نے 2000 سے زائد لوگ ارینج کیے اور ان کو پل پر چلایا۔ یہ ٹیسٹ دنیا کا سب سے بڑا پل ٹیسٹ بھی مانا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے بعد جیسا کہ پیش گوئی کی گئی تھی، پل کی موومنٹ میں خاطر خواہ کمی آئی۔ آج بھی ہم آہنگی کی پیشن گوئی کرنا اور دو یا دو سے زیادہ اجسام کا آپس میں انوکھا تعلق ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ ایک قدرتی فنومینا ہے جو پرندوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ مکھیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو نہ صرف ان کی آواز ایک ساتھ نکلتی ہے، بلکہ چھتے پر بیٹھی ہوئی اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک ساتھ اپنے پر مارتی ہیں۔ امید ہے پاکستان پلس کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور پسند کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک شاندار اگلی ویڈیو میں۔